لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کے تفصیلی طریقے کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ حج تمتع کے مختصر طریقے کے ضمن میں عمرے کا بھی مختصراً تذکرہ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ عمرہ حج کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کے تفصیلی طریقے کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمرے کا حکم کیا ہے۔ تو عمرہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو یہ اس پوری زندگی میں ایک دفعہ کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ کرنا مستحب ہے، اور ایک دفعہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے جانا چاہیں گے تو اس سے پہلے سفر کے آغاز کے لیے سنت طریقے کے مطابق گھر سے نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اس کے علاوہ باقی گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھیں گے۔ عمرے کے لیے جتنی ضروریات ہیں جو آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اس کا اہتمام کر کے 2 سفید چادریں اپنے ساتھ لیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عمرے میں بنیادی طور پہ 4 کام ہیں، جن میں 2 عمل فرض کا درجہ رکھتے ہیں اور 2 عمل واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ احرام باندھنا اور طواف بیت اللہ کا طواف کرنا یہ فرض ہے، اور سعی صفا اور مروہ کی سعی اور بالوں کا حلق یا قصر یہ دونوں واجب ہیں۔ تو سب سے پہلے آغاز احرام سے کرنا ہے۔ احرام کا تفصیلی طریقہ، اس کے علاوہ ایک اور تفصیلی ویڈیو میں ہم نے اس کا طریقہ ذکر کیا تھا کہ آپ میقات پہ جائیں گے یا میقات سے پہلے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر سے ہی نکلنے سے پہلے یا ایئرپورٹ پہ آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ دونوں چادریں اس طرح سے سلے ہوئے کپڑے اتار کے دونوں چادریں پہن لیں، اور ایک چادر کو اوپر جسم کے اوپر کے حصے پر استعمال کریں اور دوسرے چادر کو تہبند کے طور پر لے لیں۔ اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اپنے الفاظ میں بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اس نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسی آپ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ احرام کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے وہ کام جو احرام سے پہلے آپ کے لیے جائز تھے، خوشبو کا استعمال کرنا جائز تھا، اسی طرح بالوں کو کاٹنا، بہت سارے کام جائز ہوتے ہیں، لیکن احرام باندھنے اور تلبیہ پڑھنے کے بعد وہ کام ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اب آپ حالت احرام میں آتے ہیں۔ اس کے بعد، اور یہ احرام جیسے اس ویڈیو میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے ہی یا ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں، اور اس وقت نیت کر لیں جب یہ بات یقینی ہو جائے کہ اب آپ سفر کے پر روانہ ہونے والے ہیں، تاکہ غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ احرام کی پابندیوں میں بہت زیادہ وقت نہ لگانا پڑے۔ اس کے بعد جب آپ یہ اس سفر میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے، اسی طرح اپنی حالت بدلتے، کسی جگہ پہ چڑھتے، کسی اترائی سے اترتے، ہر موقع پہ تلبیہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ اگر آپ آرام کی ضرورت آپ کو محسوس ہو، سفر کی تھکاوٹ محسوس ہو، تو چونکہ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنا ہی اس کو راحت اور اطمینان کے ساتھ کیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اس لیے بقدر ضرورت آرام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر عمرے کا آغاز کرنا چاہیے۔ عمرے کے آغاز کے لیے سب سے پہلے جب آپ مسجد حرام میں حاضر ہوتے ہیں تو مسجد حرام میں انتہائی عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی اس گھر کی عظمت و جلال کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ دایاں قدم پہلے رکھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی جس وقت خانہ کعبہ پر، بیت اللہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جو چاہیں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیت اللہ کو دیکھتے تھے تو ان سے یہ دعا منقول ہے کہ اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا وزد من شرفہ و کرمہ ممن حجہ
वअतमरहु तशरीफ़न व ताज़ीमन व तकरीमन व बिर्रन, कि अल्लाह इस घर की शराफत व अज़मत, बुज़ुर्गी व हैबत को बढ़ा, और जो शख्स इस घर की इज़्ज़त व एहतराम करने वाला हो, जो इनमें हज करने वाले हों या उम्रा करने वाले हों, उनकी भी शराफत, अज़मत, बुज़ुर्गी और भलाई को बढ़ा दीजिए। तो ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अगर आप अरबी में इसको पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, न हो तो अपने अल्फाज में इससे इस तरह की और इससे मिलती जुलती दुआएं अपने लिए मांगनी चाहिए। उसके बाद फिर आपने तवाफ़ का आगाज़ करना है। तवाफ़ का आगाज़ करने से पहले तवाफ़ की फ़जीलत ज़हन में रखनी चाहिए। जब अमल फ़जीलत के इस्तेहज़ार के साथ हो तो आदमी की रग़बत उसमें ज़्यादा होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ के बारे में इरशाद फरमाया कि ये बिल्कुल नमाज की तरह है, सिर्फ़ दोनों में फ़र्क ये है कि नमाज में बात करना जायज़ नहीं है और तवाफ़ के अंदर बात करने की इजाज़त है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस घर की 7 दफ़ा तवाफ़ करता है, यानी 7 चक्कर काटता है, तो ये एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर उसको सवाब मिलता है। इसी तरह हर एक कदम रखने पर और कदम उठाने पर उसको उसका एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है और उसको एक नेकी मिलती है और एक दर्जा उसका बुलंद कर दिया जाता है। इसी रिवायत में इमाम अहमद इब्न हम्बल की रिवायत में इसमें ये इजाफ़ा भी है कि एक कदम पर उसे 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह माफ़ होते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। इसी तरह इसको फिर काट दीजिए ये वाली जगह। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बैतुल्लाह का तवाफ़ 50 दफ़ा करता है तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाता है जिस तरह कि वो उस दिन था जिस दिन उसकी वालदा ने इसको जना था, यानी बिल्कुल गुनाहों से साफ़ था। अब तवाफ़ का तरीक़ा ये है कि जैसे ही आप मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं तो तहियतुल मस्जिद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मस्जिद हराम का तहिया जो है वो तवाफ़ है। इससे तवाफ़ शुरू करने के लिए काबा के उस कोने के सामने आ जाएं जहाँ पर जिसमें हजर अस्वद लगा हुआ है। चूँकि इस तवाफ़ के बाद उम्रे की साई भी करनी है और जिस तवाफ़ के बाद साई करनी हो तो उसमें 2 सुन्नतें होती हैं। एक को इत्तिबा कहा जाता है। इत्तिबा का मतलब ये है कि आप इहराम को इस तरह से पहन लें कि इहराम के चादर को अपने दाएं कंधे से निकाल के बाएं कंधे पे डाल दें तो आपका बायां कंधा ढका हुआ हो और दायां कंधा आपका नज़र आ रहा हो, ये इत्तिबा है। इसी तरह रमल है। रमल पहले 3 चक्रों में है जिसकी वजाहत हम इंशाल्लाह कुछ देर तक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप तवाफ़ शुरू करना चाहेंगे तो यहाँ पर तलबिया जो आप पूरे सफ़र में पढ़ रहे थे इसको यहाँ पर बंद कर दें। तवाफ़ शुरू करने के लिए हजर अस्वद के करीब आ जाएं और हजर अस्वद से थोड़ा पहले इस तरह से खड़े हों कि पूरा हजर अस्वद आपके दाएं तरफ हो। यहाँ खड़े होकर तवाफ़ की नीयत करनी है। ज़बान से नीयत कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, या अपने अल्फाज में पढ़ सकते हैं कि अल्लाह मैं आपके घर के तवाफ़ करने का इरादा करता हूँ, इससे इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। फिर थोड़ा सा आगे जाके बिल्कुल आप हजर अस्वद की सीध में आएंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाएंगे जैसे कि नमाज में हम दोनों हाथों को तकबीर तहरीमा के लिए उठाते हैं। इसी तरह दोनों हाथों को आप कानों तक उठाएंगे और उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और दुआ भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मौके पर साबित है कि अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीक़न बिकिताबिका व वफ़ाअन बिअहदिका व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबीका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ पढ़ना भी मसनून है। अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिर हजर अस्वद का इस्तिलाम करेंगे। इस्तिलाम का मतलब ये है कि आपके पास 3 इख्तियार हैं। अगर आप हजर अस्वद के पास पहुंच सकते हैं तो जाके हजर अस्वद का बोसा ले लें, अगर नहीं तो हाथ लगा के उसको चूम लें। ये भी मुमकिन नहीं है तो दूर से आप दोनों हाथों को हजर अस्वद की तरफ करेंगे और फिर उन दोनों हाथों का इस तरह बोसा ले लेंगे। ये इसको इस्तिलाम कहा जाता है। और ये आखिरी तरीक़ा बेहतर इसलिए है कि इसमें एक तो किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देनी पड़ती। हजर अस्वद के पास जाने के लिए आपको शायद किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है कि आप अल्लाह के घर में मुसलमान आपकी तकलीफ़ से महफूज ना हो। इसी तरह हजर अस्वद पे अक्सर औक़ात में खुशबू लगी होती है
اور حالت احرام میں خوشبو کے لگنے کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کا خدشہ ہو تو دور سے ہی اس کا استلام کیا جائے اور ان ہاتھوں کو چوم لیا جائے۔ جیسے ہی آپ استلام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد طواف آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ بیت اللہ کو بائیں طرف رکھ کر اس کے گرد چکر لگائیں گے۔ پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں رمل بھی سنت ہے۔ یہ جو اتباع کے بارے میں نے بتایا یہ پورے طواف میں سنت ہے، یعنی 7 چکروں میں، اور رمل جو ہے یہ پہلے 3 چکروں میں ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کندھوں کو ذرا ہلاتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے، تھوڑا سا اکڑتے ہوئے کسی قدر تیز چلیں گے۔ ایسا کرنا سنت ہے فتح مکہ کے موقع پر، اور اس سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو صحابہ کرام کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اس طرح پہلوانی دکھاتے ہوئے چلیں، تاکہ اہل مکہ جن کا خیال یہ تھا کہ صحابہ کرام کو مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا، تو وہ اس میں ایک طرح سے ان کے گمان کو غلط ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی وہ حکمت ختم ہو گئی، لیکن چونکہ صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس سے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ممکن ہو، بہت زیادہ رش ہو اور اس میں رمل کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح پھر طواف کرتے وقت جو ہے آپ اپنی نگاہ کو سامنے رکھیں گے اور اس طرح سے چلیں گے کہ بیت اللہ شریف آپ کے بائیں جانب ہوں، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے چلتے چلتے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ طواف کے لیے حتیم کے اندر سے نہیں گزر سکتے، حتیم کے باہر سے پورا چکر کاٹیں گے، اور اس کے بعد یعنی حجر اسود پہلا کونا، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا کونا، یعنی حجر اسود سے پہلے بیت اللہ کا جو گوشہ ہے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، چونکہ یمن کی سمت میں ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو اپنے سینے کو اور اپنے پاؤں کو بیت اللہ شریف کی طرف کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے یا دائیں ہاتھ سے اس کو صرف مس کریں گے، اس پر ہاتھ رکھیں گے، نہ اس کو چومنا ہے، اور اگر آپ پہنچ نہیں سکتے تو اس کو اشارہ بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کے صرف اس کو ہاتھ لگائیں گے، یہ عمل بھی مسنون ہے۔ جیسے ہی آپ رکن یمانی سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد حجر اسود تک پہنچتے ہوئے یہ جو درمیانی جگہ ہے، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے اضافہ بھی ثابت ہے کہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، یہ دعا پڑھیں گے۔ پھر جیسی حجر اسود پہنچ جائے تو یہاں تک آپ کا ایک طواف کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے اسی طرح سے دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی جانب کر کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیں گے، دوبارہ سے استلام کریں گے۔ یہ استلام جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، پہلا استلام طواف شروع کرنے کے لیے ضروری ہے، بیچ میں جو استلام آپ کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر رہ جائے اور پیچھے آنے میں دقت ہو تو دوبارہ اس کے لیے آنا ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ سے ہاتھ اسی طرح سے استلام کرنے کے لیے حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اپنے ہتھیلیوں کا بوسہ لیں گے اور آپ کا یہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد باقی 6 کے 6 چکر اسی طرح کاٹنے ہیں، اور 7ویں چکر میں پھر آخر میں استلام کرنا ہے۔ گویا آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے لیکن استلام 8 دفعہ ہو جائے گا، ایک شروع میں اور ایک بالکل آخر میں۔ استلام کرنے کے بعد پھر 2 رکعت طواف کے واجب ہیں، اس کے لیے مقام ابراہیم کے پاس جانا سنت ہے۔ مقام ابراہیم، اس طواف 2 رکعت کے احکام بیان کرنے سے پہلے طواف کے کچھ مسائل ذہن میں رکھیں، جس میں کچھ مسائل کی طرف اشارہ بھی ہو گیا کہ طواف کے دوران آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہی آپ طواف میں پہنچ جاتے ہیں تو تلبیہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے وقت میں بیت اللہ میں آتے ہیں کہ مطاف میں بہت زیادہ رش ہے یا نماز کا وقت ہے تو آپ طواف کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران آپ جو احرام کے دوران جو چیزیں ممنوع ہیں اس سے بچیں گے۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے۔ خاص دعا جو سنت ثابت ہے اس کا میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا سنت سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ باقی طواف کے چکروں میں کوئی خاص دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے تو اپنی زبان میں کوئی دعا مانگے،
چاہے جو دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کل جو چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے ہیں جن میں طواف کے پہلے، دوسرے، تیسرے چکر کی الگ الگ دعائیں اس میں کے اندر لکھی ہوتی ہیں، تو وہ چونکہ باقی دیگر مواقع پر مسنون دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ خاص اسی طواف کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن مطلق دعا چونکہ جائز ہے تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جس میں وہ مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح طواف میں دعا کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کے اندر درود شریف کی بہت کثرت کرنی چاہیے۔ طواف کے دوران اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے یا نماز شروع ہو جائے تو طواف کو روکا جا سکتا ہے، پھر جہاں سے آپ نے طواف کو بند کیا تھا اسی جگہ سے آپ آگے طواف کو اس کے بعد جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو فرض طواف ہے عمرے کا، اور چونکہ اس کے بعد سعی ہے، اس میں رمل بھی سنت ہے پہلے 3 چکروں میں، اور استباع بھی سنت ہے 7 چکروں میں۔ اس کے علاوہ نفلی طواف جو ہوتے ہیں، نفلی طواف کے اندر نہ استباع سنت ہے اور نہ اس کے اندر رمل سنت ہے۔ اس دوران اگر نماز کڑی ہو جائے تو چونکہ آپ کا ایک کندھا کھلا ہوا تھا، تو نماز کے دوران احرام کی چادر کو بالکل درست کر دینا چاہیے کہ آپ استباع کی حالت سے نکل آئیں اور آپ کا کندھا چھپا ہوا ہو۔ طواف کے دوران اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو طواف کو روک دیں، وضو کر کے اسی جگہ سے آپ طواف شروع کر دیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور اسی جگہ سے طواف شروع کریں جہاں سے آپ نے بند کیا تھا، اس لیے کہ بغیر وضو کے طواف جائز نہیں ہے۔ یہ بہتر ہے کہ وہ جس چکر میں آپ تھے اس کو دوبارہ شروع سے، یعنی حجر اسود کے پاس جا کے اس کو شروع کیا جائے، اور اگر آپ پورا طواف دوبارہ شروع سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اور اچھی بات ہے، لیکن آپ کے پاس اختیار ہے کہ جہاں سے آپ نے طواف کو روکا تھا تو آپ طواف کو دوبارہ اسی جگہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ طواف چاہے وہ فرض ہو، چاہے نفل ہو، چاہے واجب ہو، اس کے اندر ہمیشہ 7 چکر ہی ہوتے ہیں، تو 7 سے کم 6، 5 یا 4 یہ کوئی مسنون نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس لیے طواف اگر کرنا ہے تو 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور اس کا آغاز بھی حجر اسود سے ہوتا ہے اور اس کو ختم بھی حجر اسود پہ ہی کیا جاتا ہے۔ طواف کے چکروں میں اگر آپ کو شک پڑ جائے کہ جی آپ نے 3 چکر کاٹے ہیں یا 4 کاٹے ہیں، تو جو اس میں کم عدد ہے اسی کو شمار کر کے اس کے مطابق طواف مکمل کریں گے۔ اور طواف نفلی ہو اس کے بعد بھی 2 رکعت جو طواف کے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ مسجد حرام میں بھی طواف کر سکتے ہیں، اوپر بھی طواف کر سکتے ہیں، کسی بھی حصے میں طواف کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہ ضروری ہے کہ طواف کرتے ہوئے آپ حتیم کے باہر سے جائیں گے۔ اگر آپ حتیم کے اندر سے گزر گئے، چونکہ حتیم والا حصہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو اس سے حتیم کے اندر سے نہیں جا سکتے۔ خواتین کے لیے طواف میں رمل سنت نہیں ہے، اس لیے وہ عام رفتار سے چلیں گی۔ رمل کی سنت جو ہے یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور خواتین کو اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ حجر اسود کے لیے دور سے ہی وہ استلام کریں، اس لیے کہ دور سے استلام کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا قریب سے بوسہ لینے کا۔ اس لیے ہجوم میں حجر اسود کے بوسہ لینے کے لیے خواتین کا جانا انتہائی نامناسب ہے اور اختلاط سے بچنا چاہیے، اس لیے حجر اسود کا دور سے ہی استلام کرنا چاہیے۔ رکن یمانی کو بھی نہیں چھونا چاہیے حجر اسود کی طرح دور سے ہی، اس کا استلام تو سنت نہیں ہے، اس لیے رکن یمانی کو بھی خواتین کے لیے اس کو مس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاکہ نامحرم مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عام طور پہ ہم مسلمان حجر اسود کے لیے وہ ہجوم میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، باقی مسلمانوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، تکلیف دینا حرام ہے، اس لیے زور آزمائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور حجر اسود کا دور سے ہی استلام کرنا چاہیے۔ طواف کے دوران کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ چلتے رہتے ہیں، تو بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا درست نہیں ہے۔ طواف ایسا کرنا ہے کہ جی آپ کے بائیں طرف بیت اللہ آئے۔ طواف چونکہ عبادت ہے، اس لیے اس میں خشوع خضوع کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیاوی باتیں کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، بے توجہی کے ساتھ طواف کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔
اور اس لیے بالکل نماز کی طرح اس میں خضوع کے ساتھ ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لایعنی باتوں سے اور دیگر فضولیات سے اس میں احتراز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور خاص طور پہ جو چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کی توجہ خراب ہو سکتی ہے، جیسے تصویر کشی ہے، موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے، کسی کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہنا ہے، تو اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں جیسے گزر گیا کہ طواف بالکل نماز کی طرح ہے. جب آپ یہ طواف مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے جس کے بارے میں حضور قرآن مجید کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیجئے، یعنی اس کو نماز کی جگہ بنا دیجئے. اور اس کے 2 رکعات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ایسا ہے جیسے بنو اسماعیل میں سے کسی غلام کو آزاد کرنا. اس لیے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ جائیں. مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت طواف کے 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اور مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ میں یہ نماز پڑھیں کہ بیت اللہ بھی آپ کی سید میں آ جائے اور بیچ میں مقام ابراہیم آ جائے. یہ اگر وہاں پر رش بہت زیادہ ہے تو ان 2 رکعات کو مسجد حرام یا مطاف کے کسی بھی حصے میں ادا کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو 2 رکعات ہیں یہ واجب ہیں، اس لیے کوئی بھی نفل طواف ہو یا واجب طواف ہو یا فرض طواف ہو، اس کے بعد 2 رکعات پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی یہ نہیں پڑھتا تو ان کے چھوڑنے کی وجہ سے طواف پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا. اور طواف کے دوران یہ جو 2 رکعات، یہ طواف کی جو 2 رکعات ہیں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے. ہجوم کے دوران اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ مطاف کے کسی اور حصے میں یہ 2 رکعات ادا کر دی جائیں. اگر کسی آدمی سے یہ 2 رکعات بھول جائے، کوئی اس کو اس وقت ادا نہ کر سکے اور بھول جائے، تو بعد میں بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. چاہے وہ اپنے شہر واپس آ گیا ہو تو واپس آ کے بھی ان 2 رکعات کو ادا کیا جا سکتا ہے. کبھی کبھار ہم طواف ایسے وقت میں ختم کرتے ہیں کہ اس کے بعد نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، جیسے فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے سورج کے طلوع ہونے تک، یا وہ کوئی اور مکروہ وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک کا وقت ہوتا ہے. چونکہ اس وقت میں نفل نماز کو نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے اس وقت یہ 2 رکعات کو پھر مؤخر کریں گے اور جیسی ہی جائز وقت شروع ہو جائے تو اس وقت یہ 2 رکعات پڑھیں گے. 2 رکعات سے فراغت کے بعد اگر موقع مل جائے تو سنت یہ ہے کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعا کرتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کے رخسار کے ایک جانب کو وہاں کے ساتھ چمٹا کر لگا کر دعا کرتے تھے. اس لیے سنت یہ ہے کہ اگر موقع ہے اور کسی کو تکلیف دیے بغیر، خود تکلیف اٹھائے بغیر اگر آپ آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچ کر ملتزم کے پاس دعا کرنا بھی سنت ہے. اگر تکلیف دیے بغیر آپ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اس کے بعد پھر مسجد حرام کے مطاف کے اطراف میں زمزم کا پانی رکھا ہوتا ہے. زمزم کا پانی پھر خوب سیر ہو کر پئیں اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے یہ دعا پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ میں آپ سے علم نافع اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں. اور اس وقت زمزم پیتے ہوئے آدمی کا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کا کھڑے ہو کر پینا سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے، تو اس لیے کھڑے ہو کر اس کو پینا چاہیے. زمزم کا پانی پی لینے کے بعد پھر جو اگلا واجب عمل ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے. اس کی فضیلت یہ ہے، ایک تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں صفا اور مروہ کو شعائر اللہ کہا ہے، یعنی یہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں.
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ میں سعی کرنا یہ 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو اس لیے بہت افضل عمل بھی ہے، عمرے کا ایک اہم واجب بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سعی کے لیے جانے سے پہلے آخری دفعہ ایک اور دفعہ استلام کرنا چاہیے، حجر اسود کا استلام، یعنی اگر آپ مطاف کے کسی بھی کونے میں ہیں تو حجر اسود کی سیدھ میں آ کر اس کا استلام کر لیں اور پھر صفا اور مروہ جائیں گے۔ اس استلام کا طواف سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف طواف کے بعد سعی پر جانے کے لیے آپ استلام کرتے ہیں۔ پھر صفا پہاڑی پر پہنچ کر یہ دعا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا ثابت ہے کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ میں بھی اسی جگہ سے آغاز کرتا ہوں جس سے اللہ تعالی نے آغاز کیا ہے، ان الصفا والمروہ، اور پھر اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھیں گے۔ پھر صفا پہ پہنچ کے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، وہاں سے اشارہ وغیرہ کوئی نہیں کرنا، بلکہ وہاں پہ دعا پڑھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور دعا کے لیے عام جس طرح ہم دعا کرتے ہیں 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد دعا کریں، اور 3 بار یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کر خوب دعا مانگے، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص مقام ہے اور خاص وقت ہے۔ دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد پھر مروہ کی طرف عام رفتار سے چلیں گے، یعنی آپ اس اترائی پہ اتریں گے، مروہ کی طرف چلیں گے، اور تھوڑا سا چل کے آگے ایک خاص جگہ آتی ہے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، وہ جہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ اس کے قریب جائیں گے تو عام رفتار سے تیز ہو کر دوڑنا شروع کریں گے۔ یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی وہ یاد کی مناسبت سے ہے کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں انہوں نے بے قرار یہاں پہ اس 2 پہاڑوں کے درمیان وہ چونکہ دوڑی تھیں، تو اس کو یادگار بنانے کے لیے حاجیوں کو اور معتمرین کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر آپ دوڑیں گے، پھر جیسی سبز لائٹیں ختم ہوں تو اس سے 1-2 قدم آگے تک عام رفتار سے تیز چلیں گے، اور یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ اور اس دوران جو دعا پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ جتنی بھی دعائیں بتائی جا رہی ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے تو اپنے الفاظ میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے، تو اس لیے اس میں ذکر کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جیسے آپ مروہ کی پہاڑی پر پہنچیں گے تو جیسے صفا پر دعا پڑھنا، دعا کرنا مسنون تھا، اسی طرح آپ مروہ پہ دعا کریں گے، اور جیسے آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا، یعنی صفا سے مروہ 1 چکر مکمل ہو گیا، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ اس طرح جب آپ چکر کاٹیں گے تو آغاز آپ نے صفا سے کیا تھا، لیکن اس کا اختتام مروہ کے اوپر ہوگا۔ 7واں چکر مروہ پہ پورا ہوگا۔ صفا پہ پہنچ کر اور مروہ پہ پہنچ کر دونوں جگہ پہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔